السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم سوال یہ کیا گیا ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض علاقوں کے اندر مساجد کے اندر جو امام متعین کیے جاتے ہیں مقرر کیے جاتے ہیں، وہ امامت کے علاوہ یعنی مسجد کے اندر نماز وغیرہ پڑھانے کے علاوہ وہ کہیں کاروبار بھی کرتے ہیں، اپنا کوئی بزنس وغیرہ بھی کرتے ہیں، کوئی تجارتی کام بھی کرتے ہیں، تو یہ صورت آیا جائز ہے یا نہیں؟ اور پھر چونکہ وہ آدمی یعنی امام ہونے کے ساتھ ساتھ تجارت بھی کر رہا ہے اور تجارت کے ذریعے سے اس کی تمام ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، تو اس شخص کے لیے مسجد کے فنڈ سے تنخواہ وصول کرنا، جتنی تنخواہ پر اس کی بحالی ہوئی ہے اس مسجد کے اندر، وہ تنخواہ لینا کہ آیا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے، پہلے یہ دیکھیں کہ کسی بھی مسجد کے اندر جب کسی آدمی کو بطور امامت متعین کیا جاتا ہے، کسی عالم کو منتخب کیا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے، تو وہ معاملہ کس وقت سے لے کر کس وقت تک رہتا ہے؟ دن و رات کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں کہ کسی شخص کو اگر امام متعین کیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ صبح صادق سے لے کر شام کو پھر صبح صادق یعنی 24 گھنٹے وہ مسجد ہی کے اندر اپنا وقت گزارے، یہ اس کے اوپر واجب نہیں، بلکہ اس شخص کو امامت کے فرائض کو انجام دینے کے لیے متعین اور مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے اندر کوتاہی اور سستی اگر کرتا ہے تو پھر اجرت امامت کے اندر فرق آئے گا کہ اجرت امامت کے اندر سے اتنی اجرت کاٹ لی جا سکتی ہے جتنی اجرت جتنے ٹائم کے اندر اس نے سستی اور کوتاہی برتی ہے، یا جتنے اوقات کی نماز اس نے نہیں پڑھائی، اتنی نماز نہ پڑھانے کی وجہ سے ان کی اجرت اور ان کی تنخواہ کاٹی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ان تنخواہوں اور اجرت کا وہ مستحق ہی نہیں ہے۔ معاملہ جو طے ہوتا ہے امامت کے اندر وہ 5 وقت باجماعت اور جو تمام محلے والوں کے مشورے سے جو ٹائم جماعت کا متعین ہوتا ہے، ان وقتوں پر 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھانے پر کیا نام ہے امام صاحب کا انتخاب ہوتا ہے، امام صاحب کا تقرر ہوا کرتا ہے۔ اب امام نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا دی، اس کے بعد وہ کہیں بھی جائے، کسی بھی کام کو کرنا چاہے وہ کرے، لیکن شرط یہاں پر یہ ہوگی کہیں وہ امام فسق و فجور والا کام نہ کرے، ورنہ تو اس کی ذات اس سلسلے میں متہم ہو جائے گی، اور جس کی ذات متہم ہو جائے گی اس کی امامت کے اندر نماز پھر مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایسے شخص کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ وہ جو بھی کام کرے وہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کرے، تجارت کرے تو شریعت کے دائرے میں کرے، کوئی معاملہ کرے تو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کرے، اور اسی طرح سے کوئی اور کاروبار کرنا چاہتا ہے، کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کرے، تو اس کی اجازت ہے شریعت کے اندر۔ ہاں اگر وہ شریعت کے ہٹ کر کوئی معاملہ کرتا ہے تو اس کی اجازت پھر اسے نہیں دی جائے، اور یہ اجازت تو صرف امام کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے ساتھ ہے کہ شریعت کے ہٹ کر جو معاملہ کیا جاتا ہے معاملات کی اجازت نہیں ہے، ان کی قطعاً درستگی نہیں ہے، وہی معاملہ درست ہے کہ جو شریعت جس کی اجازت دیتی ہے۔ اماموں کے لیے اب تجارتوں کے ذریعے تجارتوں کو کرنا بھی جائز ہے، تجارتوں کو کر بھی سکتا ہے، جو خالی اوقات ہیں ان اوقات میں تجارت کو کر بھی سکتا ہے،
اور ان کے ذریعے سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے، ان کے ذریعے سے جو رقومات حاصل ہوتی ہیں وہ بھی جائز آمدنی ہے، اور ان کو اپنی ضروریات میں خرچ بھی کر سکتا ہے، اپنی آل و اولاد کے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ جو امامت کے فرائض کے لیے اسے منتخب کیا گیا ہے، وہ امامت کے فرائض بھی کما حق وہ انجام دے رہا ہے، تو جتنی تنخواہ پر اس کی بحالی اور امامت پر ہوئی ہے، امامت کے لیے اس کا تقرر ہوا ہے، اتنی تنخواہ مسجد کے فنڈ سے اور کمیٹی والوں سے وصول کرنا اس کے لیے جائز ہے، اور وہ تنخواہ بھی اس کے لیے جائز ہے، ان کو اپنی ضروریات میں استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ اور بعض علاقوں کے اندر اس بات کو اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ جب کسی آدمی کو فرائض امامت کے لیے چن لیا گیا، منتخب کر لیا گیا، تو گویا کہ وہ اور کام نہیں کر سکتا، صرف اور صرف مسجد کی چار دیواری کے اندر بند ہی رہنا اس کے لیے یہی ذمہ داری ہے اس کی، چاہے نماز کے اندر وہ کوتاہی کرتا ہو۔ تو یہ غلط بات ہے انتہائی، یہ بھدی سوچ ہے ہماری، اس لیے کہ جو دنیا دار ہوتے ہیں، جو جو عالم نہیں ہوتے، یا کسی امامت پر یا مدرسے کے اندر ڈیوٹی نہیں کر رہے ہوتے، ان کے لیے تو کھلی چھوٹ ہوتی ہے کہ ایک دن میں کئی کام کر سکتے ہیں۔ تو اماموں کے لیے جن کی تقرری ایک متعین وقت کے لیے ہوتی ہے، اب وہ جو خالی اوقات ہیں ان میں وہ دوسرے کام کیوں نہیں کر سکتے؟ جبکہ اس سلسلے میں حیدرآباد، بنگلور وغیرہ جو علاقے ہیں، ان علاقوں کے اندر جو عوام کا ذہن بنا ہوا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ وہ لوگ اس لیے کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ جتنی تنخواہیں ہم اپنے ائمہ کرام کو دے رہے ہیں، اتنی تنخواہوں کے اندر آدمی کی ضروریات مکمل نہیں ہوتی، اس لیے کہ انسانی ضرورتیں کھانے پینے تک محدود نہیں ہوتی، اس لیے کہ بسا اوقات گھر کے اندر بیماری بھی ہو جاتی ہے، ان کا علاج بھی کرانا پڑتا ہے، علاج کے اندر بڑے اخراجات ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بال بچوں کی شادی بیاہ بھی کرنی ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی بڑے اخراجات ہوتے ہیں ماحول اور معاشرے کے اعتبار سے۔ اس اعتبار سے انہوں نے ان لوگوں کا جو ذہن ہے حیدرآباد، بنگلور، کرناٹک اور اسی طرح سے تلنگانہ وغیرہ، چنئی وغیرہ کے علاقے کے لوگوں کا وہ ذہن ٹھیک ہے، اچھا ہے اور بہتر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کا ذہن ایسا ہی ہونا چاہیے، اپنے امام کو اونچا مقام دینا چاہیے، اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا امام جو ہماری بستی کا امام ہے، پیشوا ہے، رہبر ہے، وہ اور کوئی کام نہ کرنا پڑے انہیں، صرف وہ مسجد ہی کی تنخواہ پر منحصر رہیں، تو پھر ان کی تنخواہ معقول رکھنی چاہیے کہ انہیں اور کے کسی کام کو کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ان کی ساری ضروریات کو اب محلے والے اپنے ذمے لے لیں، یا ان کی تنخواہیں اتنی زیادہ رکھیں کہ ان کی تنخواہوں کے ذریعے سے امام صاحب کی ساری ضروریات پوری ہو سکے، اور وہ امام صاحب اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اور جب بھی کوئی اور امام اور مقتدیوں کے درمیان میں اس طرح سے ریلیشن اور تعلق ہونا چاہیے تاکہ امام کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے تو محلے والے امام صاحب کے چہرے کو پڑھ کر یہ سمجھ لے کہ امام صاحب کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، ہر ایک اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ اس لیے کہ امام کو ہم نے تو مسجد کے اندر بند کر دیا ہے، تو امام کی ساری ضرورتیں اب ہمارے کاندھے کے اوپر ہیں، ہمیں ہی ان ضرورتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اس لیے ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات کریں، یا تو امام کے لیے جو ذہن حیدرآباد، بنگلور اور ادھر کے تلنگانہ وغیرہ کے لوگوں کا جو ذہن ہے ایسا ذہن بنائیں، یا دوسرا پھر کہ امام کی تنخواہ اتنی زیادہ رکھیں کہ ان سے امام کی ساری ضروریات، گھر کی ضروریات، اہل و عیال بچوں کی ضروریات، بیماری وغیرہ کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ اور تیسری وجہ استعمال کر لیں کہ امام کی تنخواہ جو بھی مقرر کریں وہ آپ کی مرضی ہیں، لیکن امام کی ساری ضرورتیں اپنے اوپر لیں۔ جس محلے کے اندر، جس مسجد کے اندر امام ہیں، اس مسجد کا جو محلہ ہے، پورے محلہ، وہ اس محلے کے لوگ اپنے کاندھے پر امام صاحب کی ذمہ داری لیں۔ اگر یہ تین باتیں ہیں تو بہت
بہت اچھی 3 باتوں میں سے کوئی بھی بات اگر اختیار کر لیں، مسجد کے محلے والے، جس مسجد کے اندر کسی شخص کو امام بنایا جا رہا ہے، اس مسجد کے محلے والے ان 3 باتوں میں سے کسی بات پر بھی عمل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں پھر کوئی مشکل نہیں ہے، اور پھر ایسے سوالات بھی ذہن کے اندر پیدا نہیں ہوں گے۔ ذہن کے اندر ایسے شبہات اور سوالات جب آتے ہیں، جب امام کو ہم اپنا مقام، امام کا جو صحیح مقام ہے وہ مقام نہیں دینا چاہتے۔ امام کو جو لوگ مقام دے رہے ہیں، امام کو اپنا پیشوا اور لیڈر اور رہنما تسلیم کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں اور خیالات کے اندر ایسے سوالات نہیں آتے۔ ایسے سوالات وہیں پر آتے ہیں جہاں پر امام کا مقام نہیں سمجھنا چاہتے، یا سمجھنا ان کے ذہن میں تو ہوتا ہے لیکن قدر و منزلت عمل کے اندر نہیں ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا، اندر اگرچہ ہو لیکن باہر میں نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امام، اپنے علماء، اپنے مفکروں کی اور مدبروں کی عزت و احترام کرنے والا بنائے۔ اللہ جو بات میں نے بیان کی ہے اس ویڈیو کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ائمہ کرام کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔